الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ. اور کچھ معذرتیں کرنے والے، بہانے بنانے والے اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے آئے، اس چیز کے لیے کہ ان کو اجازت مل جائے، ان کو یعنی کہ پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، وہ آگے نہ جائے، بہانے اپنے لے کے آ گئے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ ان میں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سراسر جھوٹ بولا، بالکل یعنی کہ جھوٹے بہانے بنائے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کو جلد جو ہے دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں پہ ہم پچھلی آیات سے مسلسل منافقین کا تذکرہ پڑھتے آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ اعراب میں سے، اعراب سے مراد عام طور پہ دیہاتی لے آئے تھے، لیکن دیکھا جائے تو عرب کی جمع بھی اعراب ہے، جو وہاں کے یعنی کہ دیکھنے رہنے والے لوگ تھے، ان کو بھی اعراب کہا جا سکتا ہے. عربی کا لفظ جو اعراب ہے ویسے دیہاتیوں کے معنی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال عرب عربی تھے یا جو بھی تھے دیہاتی تھے، لیکن بہرحال وہ ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ بہانے بناتے ہوئے آئے کہ بس ان کو اجازت مل جائے کسی طریقے سے، کہ وہ شامل نہ ہو، فرنٹ پہ نہ جانا پڑے ان کو، بس پیچھے رہنے کی ان کو اجازت مل جائے کسی طرح. اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر بالکل جھوٹ باندھا، سراسر جھوٹا انہوں نے بہانہ بنایا، جھوٹا ان کا دعویٰ ایمان تھا، ایمان ان کے اندر کوئی نہیں تھا، بس جھوٹ کے سہارے بس وہ شاد ملے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل لوگ جنہوں نے کفر کیا، اصل میں وہ انکار کر رہے تھے، کوئی بہانہ ان کا سچا نہیں تھا، کوئی دعویٰ ایمان ان کا سچا نہیں تھا، صرف جھوٹ پر مبنی سارا کچھ تھا، اصل میں انکار ہی تھا، کفر ہی تھا. تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک سزا ان کو مل کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچ بات کر رہا ہے، کون جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے. تو جو جھوٹا بہانہ بنا کے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا، دردناک اس کو تکلیف، اللہ کی طرف سے سزا ملے ہی کہ ملے گی لازمی. اللہ فرمایا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کمزوروں کے اوپر، جو بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، ان کے اوپر، یا مریضوں کے اوپر، بیماروں پر، اور ان لوگوں پر جن کو راہ، ان کے پاس زیادہ راہ ہی نہیں، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ظاہر جو انسان جنگ میں نکلتا ہے تو اس کا سامان بھی ہونا چاہیے، تو جن کے پاس جنگ کا سامان ہی موجود نہیں ہے، نکلنے کا ان کے پاس ہمت نہیں ہے، ایسوں کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی تاوان ان کے اوپر نہیں، کوئی سزا ان کے لیے نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہے، ان کے دلوں میں خلوص ہے، کوئی جھوٹ نہیں وہ بول رہے، وہ واقعی نہیں جا پا رہے، یعنی کہ پیچھے ہیں، ان کے پیچھے رہنے کی کوئی جنون ریزن ہے ان کی، کہ جھوٹا بہانہ بنا کے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو ان کے لیے کوئی الگ طرح سزا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ان کے اوپر. ما علی المحسنین من سبیل، اور اس قسم کے نیک لوگ ہیں، احسان کرنے والے، یعنی کہ جن کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی راہ نہیں ہے اس چیز کی، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بہانے نہیں ڈھونڈا کسی کو سزا دینے کے لیے کہ وہ اس کے پیچھے رہ گیا، اس کو سزا دے گا، کو جہنم میں پھینکا جائے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے. جو واقعی کمزور ہے، کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، کوئی اصل عذر ہے ان کے پاس صحیح معنوں میں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی پکڑا جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کریں، ان کو بھی ساتھ سواری دیں، ان کو لے کے جائیں. لیکن قلت، آپ نے کہا کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں میں تمہیں سوار کر کے لے جا سکوں. ان کے سواریاں تھوڑی پڑ گئی ہیں، کہ اتنے مسلمانوں کے پاس حالات ظاہر ہے اس کو اتنے وہ نہیں تھے، سواریاں اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ زیادہ جانے کے لیے آگے. ان میں سے وہ لوگ بھی آئے جو آئے جانے کے لیے، نکلنے کے لیے آئے، لیکن ان کو سواری میسر نہ آئی. پھر کیا ہوا، تولوا، بیچارے واپس مڑ گئے. وہ اعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھیں آنسوں سے نم تھیں، ان کی آنکھوں سے بھری ہوئی تھیں. ایسا کہ بڑے کوئی ہو نہیں، حزنا، غم کے مارے، کیونکہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ خرچ ہی نہیں تھا کہ وہ خرچ کریں اللہ کے راہ میں، وہ اس کا خرچ ہی نہیں پا رہے تھے. وہ کم کیا کریں، ہمارے پاس اتنا وہ ہے ہی نہیں، مال ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نکل سکتے. وہ بیچارے لوٹ گئے، آنکھوں جو ہے وہ آنسوں سے بھری ہوئی لے کر، کہ ہم اس سے کمزور حال میں کہ ہم اللہ کے راہ میں نکل ہی نہ سکے. دکھ
تھا، ان کی تکلیف تھی ان کے دل کے اندر اس چیز کی، کو نہیں جا سکے، تو ایسے لوگ اگر پیچھے رہ گئے تو ایسوں کے لیے اللہ کی طرف کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کرے گا۔ انما السبیل علی الذین، پھر پکڑ تو ان لوگوں کے اوپر ہے، الذین یستأذنون کا وہ اغنیا، کہ جہاں سے اجازت طلب کر رہے ہیں حالانکہ وہ غنی ہے، ان کے اوپر کوئی عذر نہیں ہے، ان کو کوئی تنگی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی سواریوں کی تنگی ہے، نہ مال دولت کی تنگی ہے، نہ کوئی بوڑھے ہیں مریض ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے درجہ وہی سنا دی ہے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، ان کی پکڑ ہوگی۔ رضو بان یکون مع الخوالف، وہ سے پیچھے رہنے کو پسند کیا انہوں نے، کہ ہم پیچھے رہیں بس، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ آگے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، ایسوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو کام کر رہا ہے وہ کوئی انصاف سے ہٹ کے نہیں ہے، انصاف کے اوپر بات ہے، جو معافی کا حقدار ہے اس کو معافی ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے ان کے لیے یقینی طور پہ، لیکن جو جھوٹے بہانے بنائے گا، جان بوجھ کے بہانے بنا کے اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا اور آگے نہیں جائے گا، کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہوگا، ہر چیز اس کو میسر ہوگی لیکن پھر بھی نہیں ہو جا رہا ہوگا، تو ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی نہیں ہے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، ایسا کہ تو اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ گئی ان کے دلوں کے اوپر، فہم لا یعلمون، تو پھر ان کو علم ہی نہیں حاصل ہو رہا کہ کیا کس راستے کے پر جا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس راستے کو وہ چن رہے ہیں، کس راستے کو وہ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے جانتے بوجھتے ہوئے، تو جانتے بوجھتے ہوئے جو نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے اس کے اوپر، تو یہ ان کی بڑی سبق آموز چیز ہے۔ یہاں صرف جنگ کے معاملات کو یہاں ذکر ہو رہے ہیں، تو اس میں سبق ہمیں بہت قسم کا ملتا ہے کہ جو بھی کام ہم کر سکتے ہیں ہمارے اختیار کے اندر ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ کا حکم ہے اس معاملے میں یہ، اس کے باوجود ہم کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیں، کوئی نہ کوئی اس کا عذر بنا لیں خود سے، جو کہ کوئی عذر نہ ہو، تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے وہ چیز اللہ کی طرف سے، گویا کہ وہ پھر مہر لگ جاتی ہے چیز کہ انسان ریجیکٹ ہوتا رہتا ہے اللہ کی نظر میں، کہ جانتے بوجھتے ہوئے تمام سہولیات میسر ہوتے ہوئے، تمام وسائل میسر ہوتے ہوئے آگے نہیں بڑھ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سمجھو کہ وہ وسائل بھی چھین لیتا ہے، وہ توفیق بھی قسم کی چھین لیتا ہے جب انسان خود اس چیز کو استعمال نہیں کرتا۔ اس میں ایک بہت زیادہ عام چیز ہم اپنے دیکھنے میں ہے کہ لوگ ان نمازوں میں بہت سستی کرتے ہیں، جو لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں جانے سے سستی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی چاہیے، اس میں یعنی کہ اللہ کا حکم بھی ان کے اوپر واضح ہوتا ہے، کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نہ جا سکیں، بس خام خواہ ایک بہانہ بنا کے بیٹھے چلو پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں گے، یہ چیز عام طور پہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، لوگوں کے اندر سستی کاہلی اس چیز کی کہ کوئی عذر نہیں ہے، حالانکہ اس چیز میں بڑی سختی ہمیں ملتی ہے دین کے اندر، نماز کی پابندی ویسے قرآن کے اندر بے شمار بیان ہوئی ہے، احادیث کے اندر تواتر کے ساتھ ہر چیز یہ ثابت ہے کہ نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے اور مرد کو مسجد میں ہی جا کے ادا کرنی چاہیے، تو اس کے باوجود وہ نہیں کر رہے ہوتے، خواہ خواہ کے بہانے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اس قسم کی چیزیں وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، جب یہ چیز ہم پر واضح ہے یا تو ہمیں مبہم ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود خواہ خواہ کی تن آسانی، خواہ خواہ پیچھے رہنا، تو یہاں پہ جنگ کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ آگے نہیں جا رہے، خواہ خواہ پیچھے رہ رہے ہیں، کوئی ان کے پاس وجہ نہیں ہے پیچھے رہنے کی، کوئی وجہ ہو اللہ تعالیٰ معافی دے رہا ہے وہاں پہ، لیکن جب وجہ ہی کوئی نہیں ہے، خام خواہ کا ایک بہانہ بنا کے انسان پیچھے رہ رہا ہے، تو اللہ اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کو ہم خواہش یہاں تک نہ محدود رکھیں، زندگی کے ہر شعبے ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے ہم نافرمانی کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ کہیں حقوق العباد کا معاملہ ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کے اندر کوئی حج اور زکوٰۃ اور روزے رکھنے کا معاملہ کچھ بھی ہو، جب اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، بے روزگار ہمیں بہت لوگ نظر آتے ہیں خام خواہ روزے نہیں رکھتے، حالانکہ ان میں طاقت بھی ہوتی ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، ذرا سا کوئی بہانہ ملا، ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، کچھ بھی ہوا، نہ بھی خراب ہوئی بس نہیں رکھ رہے روزے، بلا وجہ ہی نہیں رکھ رہے، تو یہ چیزیں جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی جو ہوتی ہے، یہ کسی بھی ہم زندگی کے شعبے میں ہم کریں گے، کسی بھی پوائنٹ پہ ہم کریں گے تو یقین ہم سزا کو مستحق ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یعنی کہ الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اشارے دیتا ہے، سمجھنا ہمیں خود ہوتا ہے کہ اشارہ میں کہاں کہاں مل رہا ہے، کدھر ہم نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، تو جس معاملے میں بھی ہم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کریں گے، بلا عذر اللہ کے حکم کو ہم اگنور کریں گے، تو یقیناً پھر اپنے آپ کو سزا کا مستحق ہم ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ جتنے واقعہ سنائے اللہ تعالیٰ منافقین کی اتنی لمبی جو ساری داستان بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ایک حرکت ان کی بیان کی ہے، یہ ظاہر ہے اللہ کا مقصد کوئی ہمیں کہانی سنانا تو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اپنے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے، یہ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، لیکن ان کا ایکٹ مسلمانوں والا نہیں تھا، ان کے عمل مسلمانوں والے نہیں تھے، تو آج ہم اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں کہ ہم بھی مسلمان ہی اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، تو کیا ہم واقعی ہمارا ایکٹ بھی مسلمانوں والا ہے، ہمارا طرز عمل جو ہے وہ بھی مسلمانوں والا ہے یا نہیں، یا ہم بھی خدا نہ خواستہ ان منافقین کی لسٹ میں جا رہے ہیں کہ اوپر سے ہم کچھ ہیں، عمل ہمارا کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقین کی طرز سے، منافقین کے گروہ سے اللہ تعالیٰ اس سے میں محفوظ فرمائے اور خالص ایمان کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔